السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ سے شیئر کروں گی وہ سلمان کی ہے، جن کا تعلق سکھر سے ہے، اور یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بچپن سے ہی سکھر شہر میں رہا ہوں۔ میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں، تو میں زیادہ تر اپنے کزن سے اٹیچ ہوں۔ میرے چچا کے بچے ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں، میری بہت زیادہ دوستی انہی سے ہے۔ اس کے علاوہ میری پھپھو کے بیٹوں سے بھی میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ان کا گھر ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہے۔ مگر پھپھو کے گھر بہت زیادہ آنا جانا نہیں ممکن ہو پاتا، زیادہ تر وہی ہمارے گھر آ کے اسٹے کرتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن میرے ابو کا کاروبار ہے۔ ابو کا اپنا بزنس ہے اور وہ ایک دن کا بھی لاس نہیں برداشت کرتے، تو زیادہ تر چھٹیوں میں وہی آ جاتی ہیں۔ اگر کسی طرح ممکن ہو بھی کہ ہم ان کے گھر کسی تقریب میں چلے جائیں تو ہر صورت شام تک ہم گھر واپس آ جاتے ہیں۔ پھپھو کے 2 بیٹے ہیں، بڑا 2 سال مجھ سے بڑا ہے اور چھوٹا مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، لیکن ہماری دوستی بہت اچھی ہے۔ میرے کزنز مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کا گھر آصف زدہ ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے بہت سارے قصے سنا رکھے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کی کسی بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ میں بچپن سے ان کے گھر جا رہا تھا۔ میں نے کبھی کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میرے امی ابو بھی ان کی باتوں پہ یقین رکھتے تھے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا دیکھا تھا۔ بہرحال میں جب بھی ان کا مذاق بناتا تو وہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم نے ہمارے گھر کبھی نائٹ سٹے نہیں کیا نا، ایک دفعہ ایک رات گزار کے دیکھ لو، صحیح سے مزہ آ جائے گا تمہیں۔ خیر میں نے ان کی باتوں کا کبھی کوئی یقین نہیں کیا تھا۔ میری چھٹیاں سٹارٹ ہوئی تھیں اور ان دنوں ابو پھپھو کے گاؤں میں ایک زمین خریدنے کے لیے بار بار وہاں کے چکر لگا رہے تھے۔ میں نے اس دفعہ ضد کی کہ مجھے بھی پھپھو کے گھر لے کے چلیں اور میں اس دفعہ ان کے گھر سٹے کروں گا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میرے دل میں ایک لالچ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ پھپھو کے گھر میں جو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں میں وہاں پہ رکوں گا اور دیکھوں گا، ایسا کوئی واقعہ ہوا تو میں ریکارڈ کر کے اور اس کی ویڈیو یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ ڈال دوں گا، میری ویڈیو بھی وائرل ہو جائے گی اور میں مشہور ہو جاؤں گا۔ بہرحال امی ابو مان گئے تھے اور مجھے ابو نے 1 ہفتے کے لیے پھپھو کے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ابو کے ساتھ اگلی صبح پھپھو کے گھر رکنے کے لیے نکل پڑا۔ ابو نے وہاں دوپہر کا کھانا کھا کے واپسی کی روانگی لی اور میں وہیں رک گیا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں۔ میری پھپھو کا گھر 2 منزلہ ہے اور پرانے طرز کا بنا ہوا ہے۔ گھر کے چاروں طرف کچی زمین ہے اور باؤنڈری وال کے اندر آگے اور پیچھے دونوں طرف بڑے بڑے سے لان ہیں۔ بیک سائیڈ والی زمین پہ تو کافی سارے پیڑ لگے ہوئے ہیں، لیکن فرنٹ کے لان میں امرود کا ایک بڑا سا پیڑ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درخت نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پیڑ پہ کوئی پھل نہیں آتا اور پتہ نہیں کیوں وہ لوگ اسے کاٹتے بھی نہیں ہیں۔ گھر کے برابر میں ایک خالی پلاٹ ہے اور بجائے اس کے کہ پورے محلے والے اس میں کچرا پھینک کے اسے خراب کرتے، میرے پھپھا جان نے اس میں ایک چھوٹی سی زمین میں چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے اس کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ سارے محلے کے لوگ اسی جگہ کچرا پھینکتے ہیں اور اگلی صبح جمعدار ادھر سے کچرا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ گھر کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بہت پرانے طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ سارے دروازے اور کھڑکیاں لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ دور سے ہی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت کئی سالوں پہلے کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ میں اکثر اپنے کزنز کا مذاق بھی اڑاتا تھا کہ تم لوگوں کا گھر اتنا پرانا ہے کہ لگتا ہے ابھی گر جائے گا۔ بہرحال اس دن شام میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر واپس آئے اور شام کی چائے وغیرہ پی کے ہم اوپر کمرے میں آ گئے۔ میرے کزنز دونوں ایک ہی روم شیئر کرتے ہیں، میں نے بھی انہی کے روم میں رکنا تھا۔ ہم ابھی باتوں میں لگے تھے کہ اچانک ایسا لگا جیسے چھت پہ کوئی زور سے کودا ہو۔ میرا بڑا کزن جس کا نام احمد ہے، اس نے کہا دیکھو میں کہتا تھا نا کہ ہمارے گھر سے آواز آتی ہے، دیکھو اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ اور میں نے کہا چلو چلو چھت پہ چلتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں کون ہے۔ اس نے کہا نہیں بابا نے منع کیا ہے، ہمارے ابو بالکل ہمیں چھت پہ نہیں جانے دیتے، اس طرح کی آوازیں اگر آ رہی ہوں تو وہ تو بالکل ہمیں نہیں جانے دیتے۔ اور میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ احمد تم بہت بزدل ہو، تم اتنی سی باتوں سے ڈر جاتے ہو، تم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ میری باتوں کی وجہ سے اس نے شے پکڑی اور وہ میرے ساتھ ساتھ پیچھے آ گیا۔ جب ہم نے چھت پہ جا کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم لوگ دیکھا ایسے ہی بیکار میں ڈرتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔
اس نے کہا چلو ہم واپس چلتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے، اندھیرا بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم واپس نیچے آ گئے۔ پھر رات کے تقریباً کوئی 12 بجے ہوں گے، سب سو چکے تھے۔ نئی جگہ تھی تو مجھے کچھ خاص نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے موبائل میں ایسے ہی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے کھڑکی کے اوپر کوئی کنکر پھینک رہا ہو، باقاعدہ ٹکرانے کی آواز آئی۔ کھڑکی لکڑی کی تھی تو مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور میں آ کے دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے بہت زور سے پتھر مارا۔ اس دفعہ میں کھڑکی کے پاس گیا اور میں نے دونوں پٹ کھول دیے۔ باہر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ میں آ کے لیٹ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں جیسے تیسے اس رات سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا اور میں نے اپنے کزنس کو بتایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے کبھی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولنی ہے۔ بابا سختی سے منع کرتے ہیں کہ جب کبھی ایسی کوئی آواز آ رہی ہو تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ میں نے ان کی باتوں پہ کچھ خاص کان نہیں دھرے۔ مجھے تو انٹرسٹ زیادہ تر ویڈیو بنانے میں تھی اور میں تو چاہتا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے کچھ نظر آ جائے۔ اگلا دن سکون سے گزر گیا۔ صبح ناشتہ وغیرہ کر کے ہم لوگ باہر گھومنے نکل گئے۔ میرے کزنس نے مجھے خوب گھمایا پھرایا، سارا گاؤں دیکھا، کھانا بھی ہم نے باہر ہی کھایا تھا۔ پھر ہم لوگ مغرب کے وقت گھر واپس پہنچے۔ شام کی چائے پی کے ہم لوگ اوپر اپنے کمرے میں آ گئے۔ احمد نے بہت انٹرسٹنگ سی ایک مووی لگائی تھی۔ ہم تینوں بیٹھ کے مووی دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک لگا کہ جیسے چھت پہ کوئی پتھر پھینک رہا ہوں۔ میں نے احمد سے کہا کہ احمد چلو چھت پہ چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بالکل منع کر دیا۔ اس نے کہا بالکل بابا نے سختی سے منع کیا، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اسے لیکن بزدلی کے اتنے تانے دیے ہیں اور اتنا کنونس کیا کہ وہ فائنلی مان گیا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ چھت پہ گئے۔ میرے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ میں نے سوچا جیسے ہی کچھ ہوگا، کچھ بھی نظر آئے گا، فوراً ریکارڈ کر لوں گا۔ مگر جب ہم چھت پہ آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم چھت پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک بالکل میرے پاؤں کے پاس ایک پتھر آ کے گرا۔ وہ پتھر بالکل گھر کے فرنٹ کی طرف سے آیا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک ساتھ 5-6 پتھر آ کے میرے منہ پہ لگے۔ میں ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ بغیر میری کسی بات کا جواب دیے تیزی سے نیچے بھاگ گیا۔ میں بھی اس کو دیکھ کے نیچے اتر گیا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پتھر کدھر سے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے اگر بابا کو بتایا میری اتنی ڈانٹ پڑے گی، لیکن میں اس کی بات نہیں ماننے والا تھا۔ میں نے نیچے اتر کے دیکھا، مجھے 100% یقین تھا کہ انہوں نے کسی دوست کو بتایا ہوا ہے اور وہ مجھے الو بنانے کے لیے میرے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ میں نے درخت کے پیچھے، آگے، اوپر سب جگہ دیکھ لیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ 4 میں گھر واپس آ گیا۔ اس رات پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلی صبح احمد مجھ سے بہت غصہ تھا۔ اس نے کہا تمہیں ہم منع کر رہے ہیں، تم ہماری بات نہیں سنتے ہو۔ ہمارے بابا ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسی آواز آیا کرے تو اس کے پاس کبھی نہیں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جتنا ان کی طرف توجہ بڑھاؤ گے وہ تمہیں اور تنگ کریں گے، اور تم ہماری بات سنے بغیر ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو، اور اگر تم نے اب ایسا کچھ بھی کیا تو ہم اپنے بابا کو بتا دیں گے۔ مگر میں ان کی بات کہاں سننے والا تھا۔ مجھ پہ اس کی بات کا واقعی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے پلانز دماغ میں بنائے چلے جا رہا تھا۔ اس رات بہت ہی عجیب و غریب بات ہوئی۔ ہم لوگ جیسے ہی سونے لیٹے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی اور نہ کوئی جانور کی تھی۔ اتنی بھیانک آواز تھی کہ میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے کزن سے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے درختوں پہ سے رونے کی آواز آتی ہے، اور میں اس وقت ان لوگوں کی کوئی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہیں۔ میں نے احمد سے کہا تم لوگ میرے ساتھ شرارت کر رہے ہو نا؟ وہ کہنے لگا نہیں بھائی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے رونے کی آواز آتی ہے، یہ ویسے ہی آواز ہے، تم خاموشی سے دعا پڑھو اور سو جاؤ۔ مگر میں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ نے کوئی ایسے ہی ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اور تم لوگ مجھے الو بنا رہے ہو۔ اس نے کہا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو نیچے جا کے سن لو، یہ آواز باہر سے ہی اسی درخت سے آ رہی ہے۔ مگر میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ میرے بہت کہنے پہ وہ میرے ساتھ نیچے اتر آیا۔ میں دروازے سے باہر نکلا اور میں نے اس پیڑ کے قریب جا کے دیکھا تو وہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے احمد کو بلایا، میں نے کہا احمد اور دیکھو یہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تم ایسے ہی کہہ رہے ہو، دیکھو جیسے ہی تم آئے ہو یہ آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں نہیں آ رہا اور تم بھی واپس آ جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اندر چلا گیا، مگر میں مان نہیں رہا تھا۔
میں نے اپنے موبائل کی لائٹ سے اوپر کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی ریکارڈر یا کوئی کیسٹ پلیئر کچھ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہو، شاید اس کی آواز ہو، مگر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں تھوڑا اور قریب گیا اور میں نے لائٹ اوپر کی طرف کی۔ اچانک ایسا لگا جیسے درخت کے پتوں میں ہلکی سی کوئی آہٹ ہوئی ہو۔ میں ایک دم سے تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے اپنا ٹارچ بالکل سیدھا کیا اور تھوڑا اوپر کر کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یقین مانے میرے بالکل ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسان نما چیز درخت پہ بیٹھی ہے، بالکل کالی سی، اور وہ میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے پورے کے پورے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس نے ہلکے سے اپنے جسم کو حرکت دی۔ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور لگتا تھا میرے جسم میں ساری جان ختم ہو گئی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے پورے کے پورے دونوں پر کھول دیے۔ وہ کوئی چمگادڑ نما مخلوق تھی جس کا جسم انسانی تھا۔ میں اس کی شکل ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ بالکل کالی تھی۔ میں نے اپنی جتنی ہمت باقی تھی جمع کی اور ادھر سے دوڑ لگا دی، اور دوڑتے دوڑتے میں گھر کی اس سائڈ پہ آ گیا جدھر کی دیوار خالی پلاٹ سے ملتی تھی۔ میں ادھر سے بھاگ کے گھر کے پیچھے والے راستے سے اندر جانا چاہ رہا تھا۔ مجھے اچانک لگا جیسے اس دیوار کے پیچھے سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں بھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے لگا کہ کوئی چیز ٹکراتے ٹکراتے اوپر اٹھ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کے اوپر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں گر گیا، کیونکہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ باقاعدہ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پورے پر میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اڑتی ہوئی کبھی درخت تک جاتی اور کبھی اس خالی پلاٹ میں جا کے گھستی۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو سامنے پھوپھا جان بیٹھے ہوئے میرے اوپر آیت الکرسی کا ویٹ کر رہے تھے اور پھوپھو جان رو رہی تھیں۔ میرے دونوں کزنز بھی سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ مجھے 2 دن تک سخت بخار رہا تھا۔ میں نے اپنی پھوپھو اور پھوپھا سے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میرے گھر والوں کو کچھ مت بتائیے گا ورنہ میری بہت ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ غلطی میری اپنی تھی۔ مجھے سب نے بہت سمجھایا تھا کہ میں ان معاملات میں نہ پڑوں، لیکن میں نے اپنی ہی غلطی اور اپنی ہی لالچ کی سزا بھگتی تھی۔ اب میں دوبارہ اپنی پھوپھو کے گھر آنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ جب ہوتا ہے میں اپنے کزنز کو اپنے گھر بلا لیتا ہوں۔ حالانکہ میں نے اس مخلوق کی صحیح سے شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کا اتنا خوفناک چہرہ میں ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں اور ہر روز خوف کے مارے میری آنکھ کھلتی ہے۔